بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر سید حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، پاکستان اس وقت شدید ترین سیلابوں کی زد میں ہے۔ سندھ کے دیہات کے ساتھ ساتھ بہت سے شہر ڈوب چکے ہیں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور پانی کو نکالنے کا کوئی پلان ماضی کی حکومتوں نے آج تک نہیں بنایا۔ سیلاب پہلے بھی آئے، 2010 میں 78 ڈسٹرکٹس سیلاب سے متاثر ہوئے اور آج 116 ڈسٹرکٹ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب کے اتنے نقصانات کیوں ہوئے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ آج تک جتنی حکومتیں بنی، جتنے ممبران اسمبلی آئے، ان سب نے قومی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ عوام کے نام پہ جو فنڈز انہیں دیے گئے وہ سارے کے سارے ان کی جیبوں میں چلے گئے۔ کسی نے 10% استعمال کیا، کسی نے 20% استعمال کیا، کسی نے بہت چھلانگ ماری تو 25% استعمال کیا، باقی پیسہ جیبوں میں چلا گیا۔ بلوچستان کی حالت ایسی ہے کہ دور دور تر پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ترقیاتی منصوبے کہاں گئے؟ وہ فنڈز کہاں گئے جو وہاں لگائے گئے تھے؟ وہ لیڈر کہاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے اپنے علاقوں کا راگ الاپتے تھے؟ 3 کروڑ انسان دربدر ہو چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار بھی تو کوئی ہوگا۔ اس کا ذمہ دار یہ پورا سسٹم جس کو ہم نظام بد کہتے ہیں، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پی ڈی ایم 14 جماعتوں کا اتحاد۔ جب 14 جماعتوں کا اتحاد اقتدار میں ہو، اس میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، نون لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی زرداری بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، اویس نورانی بھی شامل ہیں، ولی خان کی جماعت بھی شامل ہے، یہ سب شامل ہیں، لیکن سب کے سب بہت تیزی سے ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ناکامی ایک دن میں نہیں آتی۔ یہ ناکامی ان سب حکومتوں کے ماضی کے ادوار کی نالائکی کی دلیل ہے۔ عمران خان کو 4 سال حکومت ملی، عمران خان نے بڑھ کے تو بہت ماری، لیکن عمران خان جن کی پروڈکٹ ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان ناکامی سے دوچار ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے بہت دور بیٹھے، ہم نے پہلے بھی بات توجہ دلائی ہے، بار بار کہا ہے، تحریک عدم اعتماد موو کرا دی تاکہ عمران خان ناکامی کا منہ نہ دیکھے اور ایک دفعہ پھر سرخرو ہو جائے۔ ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گریٹر اسرائیل منصوبے کی حامی حکومت چاہیے، اور ان کی سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ وہ ہے جو کہتا ہے میں سب سے زیادہ انگریزوں کو جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ برطانیہ کو جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ امریکہ کو جانتا ہوں۔ تو پھر پروڈکٹ کون ہوا؟ نمبر 1 وہی پروڈکٹ ہے۔ نمبر 2 وہ سارے پروڈکٹس ہیں جن کے ایسٹس ملک سے باہر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کوئی پلان ترتیب نہیں دیتے جو پاکستان کو مستحکم کر دے، جو پاکستان کو مضبوط کر دے۔ وہ وہ پروگرام بناتے ہیں کہ جو عارضی ہو اور وقت کے ساتھ جلدی ہی ختم ہو جائے، تاکہ پھر ایک دفعہ قرضہ لینے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ آئی ایم ایف بیٹھا ہے آپ کو قرضہ دینے کے لیے، قرضوں کے جال میں جکڑنے کے لیے ہر وقت آئی ایم ایف تیار ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اثاثے بک رہے ہیں، اب آپ کو پتہ لگا، آپ کے گرد گھیرا ہر آنے والے لمحے میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کی عوام اتنے سادہ ہیں
کہ وہ نعروں کی سیاست میں گم ہیں اور گہری نظر سے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ بتائیے، آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہو، 3 کروڑ بدحال ہوں اور عمران خان جلسے کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جو ایجنڈا دے کے بھیجا گیا ہے، عمران خان اس کی جلد از جلد تکمیل چاہتے ہیں، لیکن یہ تکمیل نہیں ہوگی. خان صاحب کی بڑی غلط فہمی ہے، کسی قسم کی کوئی تکمیل نہیں ہوگی. یہ وہ نظام ہے جو دفن ہونے جا رہا ہے. بہت تھوڑے وقت کے بعد ہر طرف گرد ہی گرد ہوگا اور ناکامیوں کی داستان رقم ہو چکی ہوگی. ابھی تو آپ صرف یہ سن رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے عورتیں کھڑی ہو گئیں، لوگ ڈنڈے لے کے باہر آئے. شرجیل میمن کو ڈبو کے کیوں نہیں مارا، یہ بھی سوال ہو رہا ہے. تو انتظار کریں اس دن کو، انتظار کریں اس لمحے کا جب فرانس کی طرح پاکستان کی عوام ان سب لٹوروں کو ان کے انجام سے دوچار کر دے گی. خان صاحب بڑے موبائل پہ بیٹھ کے کس سے سناتے ہیں، میں آ گیا ہوں، فنڈ کے ڈھیر لگا دوں گا. وہ کہاں ہے فنڈ؟ کن پہ خرچ ہو رہا ہے خان صاحب؟ اعلانات تو بہت زیادہ تھے، لیکن نکلا کتنا؟ شاید 20%. وہ 20% بھی نہیں پتا کہاں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ عمران خان کریڈیبل آدمی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف، زرداری، شہباز شریف کریڈیبل نہیں رہے، کیونکہ سب پر کیسز ہیں. حکومتوں میں آ کر وہ اپنے کیسز ڈیل کراتے ہیں، لیکن اب تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. جب آپ مسلسل قرضوں میں دفن ہو رہے ہیں تو قرضہ کہاں تک لے کے جائے گا آپ کو؟ اب آپ کی فصل تو ہونی نہیں ہے، گندم کی فصل کاشت ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ روٹی کا بحران آئے گا، آٹے کا بحران آئے گا، جس کا آغاز ہو چکا ہے. پھر گندا اور صاف پانی مل چکا ہے، تقریباً تمام سندھ اور بلوچستان میں شہروں میں ختم ہو چکا ہے. تو غلاظت کا پانی پینے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دوائیوں کے ذخیرہ اندوزی. جو پیناڈول 10-15 روپے کا پتہ ملتا تھا وہ آج 70 روپے تک چلا گیا ہے. کوئی ہے جو ایسے ذخیرہ اندوزوں کو اس وقت لٹکا دے؟ آرمی چیف سے لے کر عدلیہ کے تمام چیف تک کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو لٹکا دے، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. جن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں کوئی تو کھڑا کرے. ایک بھی کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. صرف ایک کام کرتے ہیں، آؤ عدالت عدالت کھیلیں. پیشی ہو گئی، پھر نئی پیشی لگ گئی، کبھی وہ پیشی پہ کبھی وہ پیشی پہ. عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ سب کچھ. اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں تیرتی ہوئی دیکھی ہیں، اپنے پیاروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے شمار اپنے گھروں کو پانی کے نیچے دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جہاں بستیاں آباد تھیں وہاں اب پانی ہے، پانی کی لہریں ہیں، اور انسان اپنی جانیں بچانے کے لیے کبھی کسی ٹیلے پر کبھی کسی جزیرے پر پناہ گزین ہے. ان کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ کہتے ہیں امداد تو بہت آ رہی ہے، عرب امارات سے آئی ہے، چائنا سے آئی ہے، پتہ نہیں کس کس ملک سے امداد آ رہی ہے. اعلیٰ کوالٹی کا سامان دنیا بھر سے پاکستان میں امداد کی صورت میں آ رہا ہے. لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ مچھر پیدا ہو گیا ہے تو مچھردانیاں کہاں ہیں؟ جگہ جگہ کہا جا رہا ہے خیمے دے دیں، وہ خیمے کہاں ہیں؟ ہمارے دوست سابق چیف کمشنر کاظم صاحب نے بڑی اچھی ایک پوسٹ لگائی ہے اور ہمیں بھیجا ہے کہ جو خیمے آئے ہیں آپ کچھ دن بعد مارکیٹ سے خرید لیجئے گا. بہت سے گودام امدادی سامان سے بھر دیے گئے ہیں، بہت سی رائس ملوں سے
स्टॉक पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि कोई एक मर्द हुर नहीं इस पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकत के मरकज में बैठा हो और इन लोगों को लटका दे। कोई नहीं लटका रहा। फिर क्या होगा? फिर होगा खूनी इनकलाब। 3 करोड़ थोड़े नहीं है। 20 करोड़ में से 3 करोड़ जमीबोस हो चुके हैं। कराची में लोग खुद छोटे छोटे फिल्टर प्रोसेस प्लांट लगाकर पानी से गुजारा कर रहे हैं। इस ही दिन के लिए शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, जाने रहबर कहां गए हैं, जाने रहबर कहां गए हैं, माछी तेरी कश्ती में अब चोरों के हैं डेरे। तो पूरे पाकिस्तान में जो लोग अख्तियारात संभाल के बैठे हैं, ये उनकी निशानदेही शाह लतीफ ने कर दी थी। आप कब तक इन्हें बर्दाश्त करेंगे? कब तक इनके नारों के झांसे में आएंगे? और असल खिलाड़ी बहुत दूर बैठा है, जिसके एजेंट यहां हैं। जो दूर बैठा है वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि पाकिस्तान में भी दज्जाली हुकूमत चाहिए, चाहे जैसे लेनी है लेकर रहेंगे, जो दज्जाली नेटवर्क का हिस्सा होगी। तो अगर मैं ये कह दूं तो गलत तो नहीं होगा कि आज पाकिस्तान हालत जंग में है। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं, मुहक्किकीन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जानबूझ के पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा की गई है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। हम ये कहते हैं कि चाहे कोई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो कुदरती आफात हो, लेकिन सवाल तो ये है कि हमारी हुकूमतों ने जो आज तक बनी है क्या किया है? जब सैलाब आता है इमदाद मांगना शुरू कर देते हैं। जब सैलाब गुजर जाता है तो पता चलता है इमदाद में से 50 से ज़ायद फीसद खा गए। हम फिर उन्हीं को असम्बलियों में भेज देते हैं और फिर उनसे आस लगा लेते हैं। तो ये अब चेंज करना पड़ेगा। हमें उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जहां अदल व इंसाफ के पैकर आगे आए। हमें नए लीडर चाहिए। हम नए लीडर तराशेंगे और उन लोगों को दफन कर देंगे जो हमारे रास्ते की दीवार बनेंगे। वो चाहते हैं मुल्क में अंधेरा हो, वो चाहते हैं मुल्क में खुशहाली ना आए, वो चाहते हैं स्टेटस को बरकरार रहे, चाहे गिरोहों में रहे चाहे मुल्क में रहे, लेकिन रहना चाहिए। मगर हमने तय किया हुआ है, हम इस स्टेटस को तोड़ेंगे, इन गिरोहों में रोशनी पहुंचाएंगे, ताज़ा हवा हर घर में जाएगी और फिर पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अब आप मुझे बताइए पाकिस्तानियों कि आर्मी चीफ का फैसला क्या पाकिस्तान की आवाम में डिस्कस करने का है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा? कौम को गुमराह करने के लिए ये सवालात उठाए जा रहे हैं। भाई एक इदारा है, एक सिस्टम है, उस इदारे को अपने सिस्टम के तहत फैसला करने दें। हां, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब बनने वाला आर्मी चीफ माजी के चीफों की नफी करेगा, कारकर्दगी के एतबार से तो आगे चलेगा, क्योंकि अब फैसला कुन जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी लम्हे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ऐलान हो सकता है। अहले बसीरत तवज्जो दिला रहे हैं। तो वो जो आर्मी चीफ बनेगा उसके कंधे पर क्या सबसे पहले जिम्मेदारी आएगी? वो जिम्मेदारी यही होगी कि वो फैसला कुन मार्के के लिए सुल्तान महमूद गजनवी का किरदार अदा करे। वो किरदार अदा करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जर्नैल चाहेंगे। वो हमारे यहाँ हैं, आप बेफिक्र रहें। ये जो मसनूई खेल है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो ड्रामेबाजी है ये ख़त्म हो जाएगी और ये पूरा का पूरा सिस्टम दरियाबुर्द कर दिया जाएगा, बल्कि समुंदर बुर्द कर दिया जाएगा। ना इमरान रहेगा, ना शहबाज रहेगा, ना नवाज रहेगा, ना जरदारी रहेगा और पूरा ये सिस्टम भी नहीं रहेगा। फिर नई शुरुआत होंगी, नई कौंपलें फूटेंगी, नए लीडर उभरेंगे और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए मशरिक से
एक नया सूरज तुलू होगा। वो सूरज वो होगा जो ग्रेटर इसराइल की ज़िद होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की सूरत में अमली तौर पे सब कुछ करता दिखाई देगा। छांटी तो होनी है, कदम कदम पे छांटी होनी है। छांटी का आगाज़ भी हो चुका है। जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, जो कैलकुलेशनें करते हैं, वो रह जाएंगे, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जुड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे। फिर सच्चे लोगों की हुकूमत होगी, सच्चाई का गलबा होगा, कोई लुटेरा नहीं बचेगा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आप देखते रहिए और तैयार भी रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।